اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز کچھ حالات واقعات جو راولپنڈی اسلام آباد کے مکینوں کے درمیان میں چل رہے ہیں، راولپنڈی اور اسلام آباد کے، تو خبریں ہیں اور بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. اور میں اکثر آپ کو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں ان کو اگر جوڑیں تو یہ اس کے بعد ایک بڑی خبر بنتی ہے، اور جو ایکچول خبر ہوتی ہے. یعنی کہ پہلے زمانے میں جو تھا پرنٹ میڈیا تھا، اتنا زیادہ سوشل میڈیا اور یہ جسے کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، تو پرنٹ میڈیا ہوتا تھا. یعنی کہ اخبارات کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں. تو اخبار کے اندر جو ہوتی تھی وہ فرنٹ کے اوپر جو تھی وہ بڑی بڑی 6 سرخیاں لگی ہوتی تھیں، اور 6 سرخیوں کے ساتھ ایک چھوٹی سرخیاں لگی ہوتی تھیں. لیکن جو آخری صفحہ ہوتا تھا اس کے چھوٹی سی وہاں پہ ایک خبر لگی ہوتی تھی، اور ایکچول خبر وہ ہوتی تھی. اور جسے کہتے ہیں کہ وہ جو بڑی خبر کا جو نتیجہ ہوتا تھا وہ وہاں پہ ہوتا. تو اسی طریقے سے ان چھوٹی چھوٹی خبروں کو آپ جوڑا کریں تو انٹر لنک آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ نظر آ جائے گا. بہرحال میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ راولپنڈی کے 2 مکینوں کے اندر کے درمیان میں بڑی ٹھنی ہوئی ہے. ایک تو جیل میں ہے اور ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اب جنا ہاؤس تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، کیونکہ جنا ہاؤس کے اوپر تو بقول ان لوگوں کے حملہ ہو گیا تھا 9 مئی کو. تو اب اس کو کون سی مقدس جگہ اس کو کہا جائے وہ میں نہیں بتا سکتا، نہ مجھے پتہ ہے نہ مجھے معلوم ہے. بہر میرے گھر سے کافی قریب ہے. تو بات یہ ہے کہ جو خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ انٹرنیشنل، کل ویسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں وہ کود پڑے ہیں اس کے اندر. لیکن آج میں آپ کو 100% یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ چائنا، یو اے ای، سعودی عرب، قطر، ان تمام نے پاکستان کی، اور انکلوڈنگ IMF اور ورلڈ بینک، ان تمام نے پاکستان کو کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے فائنینشلی انکار کر دیا ہے. اور یہ جو آپ کو معذرت تھا، جو آپ کو آج کل یہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو دکھائی جا رہی ہے کہ بہت وہ انڈیکس جو ہے وہ عبوری سطح عبور کر گیا، نفسیاتی سطح عبور کر گیا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مصنوعی ہے. مصنوعی کیسے ہے کہ اس کے اندر EBOI کا، یعنی کہ جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں ان کا بھی پیسہ اس میں چھوڑ دیا گیا ہے. اور دوسرا یہ جو ہے گا کہ بڑے بڑے محکمے جن کے لوگ جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کو پیسہ ملتا ہے، تو ان کو پیسہ جو ہے وہ 2 سے 3 مہینے لیٹ اب مل رہا ہے، اور وہ پیسہ بھی ادھر چھوڑ دیا گیا ہے. اور شائع خرچے ان کے کم ہو نہیں رہے. تو یہ اس لیے وہاں پہ تو مصنوعی طریقے سے یہ اٹھان بتا رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کی. لیکن جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس ٹائم پاکستان میں 41% ہے، 41%. اور پچھلے ہفتے بھی تقریباً 2% زیادہ ہوئی ہے. یعنی کہ 41% اس ٹائم پاکستان میں مہنگائی کی شرح ہے. جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، افغانستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں، تو ان سے ہم بہت زیادہ مہنگے ہیں اس ٹائم. تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو IMF، ورلڈ بینک اور یہ جتنے ممالک ہیں، انہوں نے کسی قسم کی پیسے ویسے دینے سے انکار کر دیا ہے. اور جو یہ پچھلے دنوں حافظ صاحب اور کاکڑ صاحب جو گئے تھے، اور وہ فوٹو سیشن اور آ کے بتایا گیا کہ، تو وہ باقاعدہ UAE نے کہا کہ ہم فیس سیونگ کے لیے یہ MOU سائن کر رہے ہیں. ادروائز ان MOUs کی کوئی ویلیو اس وقت ہوتی ہے کہ جب کام شروع ہو جائے. باقی یادداشتوں پہ دستخط تو ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو وہ صرف MOU سائن ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو جوڑ دیا ہے کس کے ساتھ؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عنقریب آپ ایک ایسی خبر سنیں گے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور یہ عنقریب آنے والی ہے. یعنی کہ اس میں مہینے نہیں لگیں گے، اس میں ہفتوں کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم جو ہے بڑے کرائسس کے اندر گھرا ہوا ہے. اور اب وہ کسی کے بھی منہ سے، مولانا فضل الرحمان کے منہ سے یا نواز شریف کے منہ سے، کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. حالانکہ ایکچول اس ٹائم پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. لیکن جب یہ
जमहूरियत जमहूरियत खेलते थे, यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो नून लीग वाले कहते थे कि जनाब पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, और जब नून लीग वालों की हुकूमत होती तो पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि सालमियत को ख़तरा है। और मौलाना फजलुर रहमान जो था, जिस तरफ होता था उधर सालमियत को कोई ख़तरा नहीं होता था। तो बात यह है कि मौलाना, तो आपको पता है कि 88 के लेके 88 में इलेक्शन हुए थे, ज़ियाउल हक ने कराए थे। तो ज़ियाउल हक ने तो नहीं कराए थे, वो गुलाम इसहाक़ खान ने कराए थे, यानी ज़ियाउल हक साहब जो थे शहीद हो गए थे। तो 88 से आज तक मौलाना फजलुर रहमान जो है वाहिद बंदा है कि जो हर हुकूमत के अंदर हर वज़ीर आज़म के साथ हांडी चाटता है। तो बात ये है कि इनको तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान बहरहाल मैं आपको बताऊं कि बड़े क्राइसिस के अंदर है, और इकॉनमिक क्राइसिस के अंदर है। और यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि बांग्लादेश जो तरक्की कर रहा है और बड़ी तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहा है, वो मैंने आज यानी कि जैसे कहते हैं कि तारीख़ के कुछ अवराक उल्टा कर देखे तो पता लगा कि ये जो 2009 के अंदर, जब 2008 के अंदर जब आई थी हुकूमत आसिफ अली जरदारी साहब की, तो उस वक्त बिजली का जो शदीद तरीन क्राइसिस इस मुल्क के अंदर पैदा हुआ था, तो उसके अंदर यहाँ से जितने भी ये गारमेंट इंडस्ट्री हैगी, ये उठ के बांग्लादेश चली गई थी। और बांग्लादेश वालों ने बाकायदा ऑफ़र की थी कि आप आए, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, हम आपसे बिजली फ्री देंगे। और उसकी वजह से आज बांग्लादेश कसीर ज़र मुबादला कमा रहा है गारमेंट के उससे। और मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि अगर आपको इसके अंदर मतलब जैसे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो आप कराची के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर चले जाएं। उधर बहुत से श्रीलंकन जो हैं वो पाकिस्तानी फैक्ट्रियों को चला रहे हैं, और वो जिसे कहते हैं कि फिर इनको पाकिस्तान बुलवाना पड़ा बांग्लादेश से और श्रीलंका से लोगों को कि जनाब आएँ और हमारा भी ये फैक्ट्रियाँ चलाएं, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी। तो जो लोग यहाँ से अपना सरमाया नहीं शिफ्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने बाकायदा उन लोगों की खिदमत हासिल की। और इस टाइम जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है कराची का, तो उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही हैगी गारमेंट की फैक्ट्रियों के अंदर, वो श्रीलंकन और बांग्लादेशियों की। तो बहरहाल ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातें मैंने आपको बताई, लेकिन एक्चुअल खबर ये है कि बीच दोराए के अंदर डंडोरा, वो हांडिया जो फूटने वाली है हांडिया, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा, जिन्होंने मनी ट्रेल अपनी नहीं दी थी, और उनकी बेगम ने कहा था मैंने कमेटियां डाल के, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर ये ज़रूर जिक्र करता हूँ कि उनकी बेगम ने कमेटियां डाल के वो लंदन के अंदर फ्लैट लिए थे, तो वो जो है वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो तो सबके सामने ही है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो आपको मालूम ही है कि नून लीग का लेपालक है। और लाडला जो है, जो लाडला बनकर आया है, जिसको पाकिस्तान में लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, अभी सर पकड़ के बैठ गया है। बाहर तो आके वो कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि हम यूं हैं, सडिकल हो गई है फलाना, लेकिन अंदर जाके वो चाटने और जिसे कहते हैं कि हर काम करने के लिए वो तैयार है और हवा वक्त तैयार है। तो बहरहाल पाकिस्तान के अगर हम मकीनों की बात करें कि जो 2 मकीन हैं जिनका मैं जिक्र करता हूँ, तो जो कैदी नंबर 804 है वो बड़ा मुतमईन है। और कल की मैं आपको बात बताऊं कि उनको बाकायदा किसी शख्स के तहत के थ्रू मैसेज भेजा गया है कि आप जो है मुल्क से बाहर चले जाएं, और एक धमकी भी उनको दी गई। लेकिन वो जो 804 नंबर का कैदी है, उसने उस धमकी को अपने जूते की नोक पर रखा, और उसने ये इनकार कर दिया कि ना एनआरओ दूंगा ना एनआरओ लूंगा। अब आपको एक और ख़बर बताऊं, और वो ख़बर ये है कि जो हमारे मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जज साहिबान हैं, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नाम मैं उन जजेस का दानिस्ता तौर पे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया है कि आप लोगों को पता लग जाएगा, आप लोग समझ लेंगे, आप लोग वो कर लेंगे, अपना अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। उनसे बाकायदा नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने रब्ता किया है, अपने फ़ोनों से नहीं किया, सरेआम तो आके मिल नहीं सकते, एक्सपोज हो जाएंगे, वैसे तो एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको वो शख्स बताऊंगा
کہ کن کے اس سے ہوا ہے رابطہ، تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کے فون کو استعمال کیا گیا ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے کراچی کے اندر، اس کے فون کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے فون سے جو ہمارے معزز عدلیہ کے جج صاحبان ہیں ان کے ایک انتہائی نچلے درجے کے ملازم، یعنی ان کا پرسنل ملازم تو نہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ملازم تھا، اس کے فون پہ رابطہ کر کے اس کے اوپر بات کی گئی ہے، اور بہت بڑی ڈیل کی آفر کی گئی ہے کہ جناب 11 تاریخ کو آپ ہمارا یہ مقدمہ ختم کر دیں، اگر 11 دسمبر کو، تو آپ کو جسے کہتے ہیں کہ نوٹوں میں تول دیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 11 دسمبر کو تھوڑا سا دھچکا عدلیہ کو بھی لگ چکا ہے، اور اتنا بڑا فیصلہ دینے کی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہوگا، کلین چٹ دینے کی پوزیشن میں نواز شریف کو کوئی بھی نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک خبر دے دی، ان کے طریقے دیکھیں کہ اب یہ اپنے فونوں کو نہیں استعمال کرتے بلکہ چپراسیوں کے، اور ویسے بھی انہوں نے تو چپراسیوں کے آپ کو پتہ شناختی کارڈ بھی استعمال کیے، منی ٹرے ہیں اس میں لانڈرنگ کے اندر، اور اس کے بعد جب شہباز شریف کی حکومت آئی تو وہ لوگ جو تھے وہ ایک دم فوت بھی ہو گئے، کوئی دبئی جا کے فوت ہوا، کوئی کس طرح فوت ہوا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن بہرحال تاریخ جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرے گی، اور تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اور تھوڑے دن کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو 8 فروری کو یاد رکھیں، میں اپنے ویور سے کہوں گا نکلیں، ووٹ ڈالیں، کسی آزاد امیدوار کو ووٹ مت دیں، اگر آزاد امیدوار کو ووٹ دیں گے تو یہ اپنی بولیاں لگائیں گے، اور یہ لوٹوں کو مزید آپ کے ساتھ، آپ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ کا حقدار ہے آپ اس کو ووٹ ڈالیں، اور اس ٹائم اگر پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کسی کی ضرورت ہے تو خان کی ضرورت ہے، تو میں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ ووٹ ضرور ڈالیے گا، اور اپنے جسے کہتے ہیں کہ ضمیر کا سودا نہیں کیجیے گا، بلکہ ضمیر کی آواز بن کے اور آواز کو سن کے کہ اس ملک کے لیے کون بہتر ہے اس کو ووٹ دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔